السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بچیوں کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن جاری ہے، جس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چائلڈ انٹائسمنٹ، چائلڈ گرومنگ اور اس کی گلوریفیکیشن ایک جرم ہے، اور یہ جرم پوری دنیا میں ہے۔ یو این او کا یہ ایجنڈا ہے کہ بچوں کے حوالے سے اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، اسپیسیفکلی چائلڈ میرج کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے ہماری ڈسکشن جو بھی کیسز سامنے آتے ہیں اس حوالے سے ہوتی ہے، اور اس میں ایک قذابہ گروہ کے جانا پہچانا ہے، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو گروہ ہیں بچیوں کو اس طرح گھروں سے اغوا کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بچی نمرہ کاظمی کے نام سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے اس پلیٹ فارم سے، کہ کس طریقے سے وہ عجیب قسم کا کریکٹر سامنے آیا کہ وہ خود گئی بچی، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئی، پھر چائلڈ پروٹیکشن میں بھی رہی، وہاں سے وہ پھر واپس چلی گئی، پھر واپس آ گئی، یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ اس میں یہ دعا زارہ بچی جو ہے، اس کا بھی کیس چونکہ چل رہا تھا، اور قذابہ زنیرہ جو ہے وہ اس کو ہوا دے رہی تھی، اور اپنے سارے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نمرہ کاظمی کا بھی یوز کر رہی تھی، اور اس کی کافی ساری ویڈیوز اس میں موجود ہیں، اسپیسیفکلی اپنے مخالفین کو، کہ جو ظاہر ہے لوگ اس وجہ سے مخالف ہوئے کہ آپ یہ چائلڈ انڈینجرمنٹ کا کام ختم کر دیں، چائلڈ انٹائسمنٹ اور چائلڈ گرومنگ کا، جو کہ یہ خود ہے چائلڈ گرومر، اس کو ختم کر دیں۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں آپ کو سبق سکھاؤں گی، لیکن اب خود عبرت کا نشان بن رہی ہے، کیونکہ جن بچیوں کے حوالے سے اس نے یہ حرکات و سکنات کی، وہ بچیاں ہی اب آ کے بتا رہی ہیں میڈیا پہ کہ اس نے کیا کچھ کہا۔ دعا زارہ نے جو بیان عدالت میں جمع کروایا ہے اس میں کلیئرلی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کس طرح انٹرویو تیار کرواتی تھی، کس طرح اسکرپٹ پڑھواتی تھی، کس طرح یہ گائیڈ کرتی تھی۔ یہی تو بچوں کے حوالے سے، یہی تو چائلڈ انٹائسمنٹ ہے اور چائلڈ گرومنگ ہے۔ گرومنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور جس قدر یہ نفیریس ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہے، میک اپ کرتی رہی ہے، جوڑے پہناتی رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی ہے، جامع شیریں کی بوتلیں سامنے سجا کے یہ اپنے گھٹیا دھندا کرتی رہی ہے یہ عورت، تو وہ ظاہر ہے وہ لوگ بھولے تو نہیں ہیں، اور ہم تو بالکل نہیں بھولے ہیں۔ اور میں ان کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بات شاید ابھی شروع ہوئی ہے۔ ہم جو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، اس نے یہ دعا زارہ بچی سے اس خاکسار کے بارے میں جو کہلوایا وہ آپ کے سامنے ہے، کہ اس نے جی جو کچھ الفاظ، تکلیف اس کو یہ تھی کہ ہم اس کا ایجنڈا جو ہے اس کا قلع کما کر رہے تھے، اور ہم کریں گے، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ تو چاہے بھاگ جائے، اب تو اس کو سانپ نے سونگھ لیا ہے، اور اس کا میں کہتا ہوں کہ اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے۔ اب یہ بجائے اس کے باؤلی اس قدر ہوئی پڑی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے، وہ بچیوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، اور وہ بچی کو کہہ رہی ہے یہ جی ڈفر ہے، یہ فلاں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اس کی کوئی پرانی وائس کال ہے جو کہ مجھے میسج جو کسی بھیجا مجھے ملا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج یہ دعا زارہ کو کہہ رہی ہے یہ ڈفر ہے، تو کل کیا کہہ رہی تھی؟ کل تو یہ فرما رہی تھی کہ جی جو یہ بچی کہے گی ہم اس کے اوپر راضی ہوں گے، اور جو یہ کہے گی فلاں، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ نہیں نہیں جی وہ تو ڈفر ہو گئی، وہ جی فراڈیا نکلی بچی بھی، فلاں فلاں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس نے جھوٹ بولے سارے، اس نے بلوائے جھوٹ۔ نمرہ کاظمی کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ اس بچی نے بتایا ہے کہ وہ اس کا عمل اس کے اپنی جگہ پہ ہے۔ دیکھیں جو مائنر بچیاں ہیں ان کو ورگلانا بہت آسان ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس بے بس نظر آئے، ٹھیک ہے وہ گئی، اب خود ہی اپنے جو کیا اسے کہنا چاہیے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چائلڈ انٹائسمنٹ اور چائلڈ گرومنگ جو خطرناک ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کردار ہے زنیرہ مام والا، اس کے حوالے سے اس نے بڑی زبردست جو ہے نا انفارمیشن دی ہے، لوگوں کو خود دی ہے۔ اب یہ زنیرہ کیا یہ منہ سے پھٹے گی کہ اس کو بھی کسی نے سکھایا ہے؟ ہمیں تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ شاید والدین نے اس کو سکھا دیا، کیا اسے پوچھے گی یہ کہ بھئی یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ہے کہ یہ اکساتی تھی کہ جی فلاں کے خلاف بیان دو، فلاں کے خلاف بیان دو، فلاں کے خلاف بیان دو، جس میں بشریٰ شکیل کا بچی نے نام لیا، کہ کہتی تھی اس کے خلاف تم بات کرو،
شاہد حسین کے حوالے سے بھی شاید کہا، باقی لوگوں کے حوالے سے بھی اس نے کہا، اور یہی اس عورت کی نیچر ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس حوالے سے بات کرنا وہ یہ کہ یہ چائلڈ انٹائسمنٹ کو پروموٹ کیا اس نے، اس کے ساتھ والے جتنے بھی تھے سب نے یہی کام کیا، اور یہی ہمارا ان کے ساتھ جو بنیادی اختلاف شروع سے رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کام بند کر دیں۔ اور اب یہ نمرہ کاظمی نے جو فرمایا ہے اور جو کہا ہے، اس کو یہ انکار کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کرے کہ بھی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، کر نہیں سکتی نا، کہا ہے، کیا ہے۔ ہمیں اس وقت ہی آئیڈیا ہو جاتا تھا، جو لوگ چائلڈ انٹائسمنٹ اور گرومنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر جرم ہے اور کس طریقے سے یہ گروہ کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ بچوں کے اوپر کس طرح کا پریشر رکھتے ہیں، کس طرح کی ان کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، اور پھر اپنے مقصد کا کام نکلواتے ہیں۔ اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے خلاف بات کرو اور خود کو بس یہ کہو کہ میں نے کیا سارا کچھ، جو اغوا کنندگان ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں یہ کوئی بات کرتی اس حوالے سے؟ اب جی میں جی وہ کاپی کے ویٹ میں ہوں، وہ جو بچی نے بیان دیا دعا زارہ نے، ابے تم تو خود کہتی رہی دعا زارہ کو بھی کہ فلاں کے خلاف بات کرو، فلاں کے خلاف بات کرو، فلاں کے خلاف بات کرو، جو اس نے ہمارے، میں وہ بھی لوگوں کی میموری ابھی یاد دلاؤں گا، وہ ہے ہمارے پاس جو اس نے بچی سے کہلوایا تھا کہ جی یہ بندہ کس طرح کا ہے، اور پھر ساتھ ہی ماریا علی کیا کرتی ہے، مہرین سبتین کو میں کیا کہتی ہوں، وہ اس کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے اسی نے یاد کروائے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے جناب۔ تو نمرہ کاظمی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ان کا اپنا عمل ہے، ہم اس کے اوپر وہ میں یہی کہتا ہوں کہ سائیکو تھراپی ہونی چاہیے۔ ایک کچی عمر کی جو بچیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں وہ غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی بھی اس حوالے سے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن ہماری اسٹیٹ کو اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا ہے۔ تو جو لا ہے وہ لا ہے، لا کو آپ بریک نہ کریں۔ اگر لا ہے کہ لیس دین 16 ایئر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، تو جھوٹے اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے اس کو جسٹیفائی نہیں کریں، اور جو اس میں شامل ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہیں اس دھندے میں، ان کو بے نقاب کریں، کہ جس میں یہ وکلاء شامل ہیں، جس میں گواہان شامل ہیں، جس میں نکاح خوان شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ابھی نجیب اللہ جو بھی ہے، یہ نقیب وٹ ایور اس کا جو تھا سو کالڈ ہسبینڈ، اس نے جو کام کیا ہے، اس طرح کے بندوں کو پکڑیں اور ان کو جیل میں بند کریں، یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ باقی یہ ہے کہ جی جو بھی پھر آگے ہوگا پتہ چلے گا ابھی کہ یہ کیسے اکساتی رہی۔ میں جو ہمارے دوست ہیں جو اس حوالے سے موجود ہیں، ان سے میں مزید کہوں گا کہ اس بچی کا انٹرویو کریں۔ یہ جو نمرہ کاظمی ہے، اس حوالے سے اسے لازمی کوسچنز کیے جائیں کہ یہ کیا کرتی رہی ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، کیونکہ یہ کہتی اگر ہوگی تو پھر ہی کیا ہے نا اس بچی نے، لیکن ظاہر ہے جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ چلیں جناب، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔